علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستو، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ آپ سب کے پیار اور سپورٹ کا بے حد شکریہ۔ آج کا اسپیشل تھینکس مس چندا رانی کا، جو کہ پونے انڈیا سے بلانگ کرتی ہیں، اور مسٹر حسیب خان کا، جو کہ ملتان پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ 2 چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ بڑھتے ہیں کہانی کی طرف، شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں اپنے بھائی ریحان سے عمر میں 2 سال بڑی تھی، لیکن وہ پڑھائی میں بہت تیز تھا۔ اتنی محنت کرتا تھا کہ اس نے 1 سال میں 2 کلاسیں پڑھ لیں۔ اس طرح وہ مجھ سے آگے ہو گیا۔ میں نے جب کالج میں داخلہ لیا تو اس وقت ریحان 3rd ایئر میں تھا۔ وہ تب بھی کلاس کا ہونہار طالب علم تھا، بہت جوشیلا، اس کو لیڈری کا بھی شوق تھا۔ وہ ہر میدان میں نمایاں دکھنا چاہتا تھا۔ والد صاحب ریحان سے خوش تھے، لیکن چاہتے تھے کہ وہ پڑھائی کے ساتھ پارٹ ٹائم جاب بھی کرے تاکہ اول عمر میں کمانا سیکھ لے۔ میں اس بات کے خلاف تھی، لیکن ریحان نے والد کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے گھر کے قریب ایک دکان پر شام کو چند گھنٹے کام کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح وہ اپنی تعلیم کے اخراجات خود برداشت کرنے لگا۔ یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں سمجھتی تھی ریحان ایک سلجھا ہوا اور مثبت سوچ رکھنے والا لڑکا ہے۔ اس میں کوئی بری عادت نہیں تھی۔ وہ صبح سویرے تیار ہو کر کالج چلا جاتا اور شام کو دکان پر۔ ایک دن اس کے کالج میں کوئی فنکشن تھا۔ یونین کے لڑکوں نے اس کی ڈیوٹی لگائی کہ جا کر اور لڑکے جمع کر لائے۔ اس کے ساتھ اور بھی طالب علم تھے۔ جب فنکشن ختم ہو گیا تو سب لڑکے ساتھ نکلے اور بس میں چڑھ گئے۔ بس بھر گئی تو کچھ طالب علم اس کی چھت پر چڑھ گئے۔ ان میں میرا بھائی بھی تھا۔ وہ جوش میں کھڑا ہو کر نعرے لگانے لگا۔ اتفاق سے والد صاحب نے اسے دیکھ لیا۔ انہوں نے اس وقت تو کچھ نہ کہا۔ وہ گھر آیا تو والد صاحب کسی کام سے بازار گئے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جو ہی وہ واپس آئے تو انہوں نے ریحان سے پوچھا کہ تم نے کس کی اجازت سے یونین میں حصہ لیا تھا؟ بھیا نے کوئی جواب نہ دیا۔ تب انہوں نے ریحان کو بہت مارا اور کہا کہ آج کے بعد تم کالج نہیں جاؤ گے۔ اس کے بعد ریحان نے بہت کوششیں کی، لیکن والد صاحب نے اجازت نہ دی۔ اس طرح 3 ماہ کا عرصہ بیت گیا۔ وہ مایوس ہو گیا۔ پہلے اس کا دل پڑھائی میں لگا رہتا تھا، گھر پر بھی کتابیں لیے بیٹھا رہتا تھا، مگر اب ان کا دل پڑھائی کرنے کو بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں اس کی ذہنی حالت یہاں رقم نہیں کر سکتی کہ ان دنوں وہ کتنا پریشان تھا۔ اس کے چہرے پر اداسی کے گہرے بادل چھائے رہتے اور آنکھوں میں ساون بھادوں کی نمی محسوس ہوتی تھی، لہجے میں تلخی رچی ہوتی۔ یہ سب دراصل کالج نہ جا پانے کا رد عمل تھا۔ ابو بھی اپنی جگہ درست تھے، کہتے تھے کہ اس کو لیڈری کی چاٹ لگ گئی تو میں اپنے بیٹے سے ہی ہاتھ نہ دھو بیٹھوں۔ مجھے یہ تعلیم سے زیادہ پیارا ہے۔ یہ سب پیار کا انداز ہوتا ہے۔ شاید میرے والد کو بیٹے سے پیار کا یہی انداز ٹھیک لگا کہ انہوں نے ریحان کو گھر میں قید کر لیا۔ خدا جانے وہ زمانے کے حالات سے اس قدر خوفزدہ کیوں تھے؟ حالانکہ زندگی اور موت تو خدا کے اختیار میں ہے، مگر وہ ہر ایک سے کہتے تھے کہ ریحان نوعمر ہے، نوجوان ہے، جوشیلا ہے۔ میں اس کو حالات کے سپرد نہیں کر سکتا۔ حالات بے رحم ہوتے ہیں۔ یہ بوڑھے والدین پر مہربان نہیں ہو سکتے۔ میں تعلیم کی خاطر بچے کو کھونا نہیں چاہتا۔ ریحان بھائی نے مایوس ہو کر پڑھائی کا خیال دل سے نکال دیا۔ اب وہ صبح سے رات 9 بجے تک ڈیوٹی دیتے۔ انہی دنوں ایک لڑکی جس کا نام فرحانہ تھا دکان پر آنے لگی۔ اس نے میرے بھائی کو غالباً پسند کر لیا تھا۔ بہانے بہانے دکان پر آتی۔ ریحان نے بھی اس کا نوٹس لے لیا۔ وہ ان دنوں بہت بجھا ہوا تھا، غالباً کسی ذہنی سہارے کا متلاشی تھا۔
فرحانہ اس کے لیے ایک اچھا سہارا ثابت ہوئی۔ وہ اسے تحفے دینے لگا، وہ بھی ریحان کے لیے کچھ نہ کچھ لاتی۔ اس کا گھر ہماری گلی میں تھا، اسی وجہ سے ان کی دوستی مجھ سے چھپی نہ رہ سکی۔ مجھے پتا تھا کہ میرا بھائی روزانہ 10 بجے رات کو اسے ملنے جاتا ہے۔ وہ اپنے گھر کے دروازے پر آ کر بھائی سے باتیں کر لیتی اور جب کھچکا سنتی تو اندر چلی جاتی۔ ریحان ایسا نہ تھا، مگر اس کو تعلیم چھٹنے کا غم تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس نے فرحانہ کی ذات میں وقتی سہارا لیا ہے۔ ابو کو اس کے جذبات کا کچھ احساس نہ تھا۔ ان کو تو بس اس بات سے غرض تھی کہ بھیا کسی کی نظروں میں نہ آ جائے۔ ان کو صرف اپنے بیٹے کی زندگی پیاری تھی، اور میں سمجھتی ہوں کہ ابا بھی کچھ غلط نہیں تھے۔ ہر باپ اپنے جوان بیٹے کی خیر چاہتا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ ریحان کو خود نمائی کا شوق ہے اور وہ جوشیلا بھی ہے۔ اگر انہوں نے اس کو کالج جانے دیا تو وہ اپنے شوق سے باز نہ رہ سکے گا اور ایک دن کسی کا اعلی کار بن کر بے مقصد جان گوا بیٹھے گا۔ ریحان کی دکان کا مالک کسی کام سے 15 دن کے لیے باہر چلا گیا۔ اب دکان اس کی ذمہ داری تھی۔ وہ رات کے 11 بجے دکان بند کرتا، پھر گلی میں جا کر کھڑا ہو جاتا۔ فرحانہ اپنے کمرے سے بات کرتی تھی۔ اس وقت اس کے بھائی بہن سو جاتے تھے۔ ایک روز ریحان نے دیکھا کہ فرحانہ کے والدین کہیں جا رہے ہیں، تو وہ اسے ملنے گیا۔ وہ دروازے پر موجود تھے۔ اس نے بھائی سے گھر کے اندر آنے کو کہا تو وہ اندر چلا گیا اور تھوڑی دیر اس سے باتیں کر کے گھر آ گیا۔ گھر آ کر یاد آیا کہ دکان کی چابی تو وہیں میز پر رہ گئی ہے۔ وہ دوبارہ فرحانہ کے گھر گیا اور کھڑکی سے جھانکا کہ فرحانہ نظر آ جائے تو اس کو چابی لانے کا کہے، مگر اندر جھانکتے ہی اس کا دل بجھ گیا۔ فرحانہ محلے کے ایک اور لڑکے تنویر سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کے والدین ابھی تک گھر نہیں آئے تھے۔ گویا وہ ہر کسی سے یوں ہی بات کر لیتی تھی۔ وہ یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا اور اس کے دماغ سے محبت کا خمار اتر گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ لڑکی بس ایسی ویسی ہی ہے کہ جو مل جائے اسے باتیں کر لیتی ہے۔ اس نے چابی بھی نہ لی اور الٹے قدموں لوٹ آیا۔ سارا وقت وہ پریشان رہا۔ صبح اس نے مجھ سے کہا، ماہم، فرحانہ کے گھر میری دکان کی چابی رہ گئی ہے، وہ لے آؤ۔ میں گئی تو فرحانہ نے چابی مجھے تھما دی، لیکن کچھ نہ کہا۔ اس کے بعد بھائی نے پھر بھی اس لڑکی سے بات نہیں کی۔ انہوں نے تو اس کے ساتھ ناتا اس لیے باندھا تھا کہ وہ عمر بھر کا ساتھ چاہتے تھے۔ انہوں نے اسے میلی آنکھ سے نہیں دیکھا تھا، وہ اپنے جذبوں میں سچے تھے، مگر فرحانہ جیسی لڑکی نے ان کے سچے جذبوں کا مذاق اڑایا تو انہوں نے اپنے قدم موڑ لیا۔ کہتے تھے کہ میں راستہ بھٹک گیا تھا، اب راہ راست پر آ گیا۔ انہی دنوں امی کی طبیعت خراب ہو گئی، انہیں ہسپتال داخل کرانا پڑا۔ ریحان نے دکان کے مالک سے امی کے علاج کی خاطر کچھ رقم قرض لی۔ یہ صرف 3000 روپے تھے۔ اس کو پتہ نہ تھا کہ یہ قرض سود پر ہے۔ سال گزر گیا اور ریحان رقم نہ لوٹا سکا۔ تب مالک نے کہا کہ تم پر 7000 روپے کا سود بن چکا ہے۔ یوں 8 ماہ تک اس نے بھیا کو تنخواہ کا 1 پیسہ بھی نہ دیا۔ بھائی اپنے دوستوں سے ادھار لیتے اور تنخواہ کا کہہ کر ابا جان کو دیتے۔ گھر میں اس معاملے کا کسی کو علم نہ تھا۔ 8 ماہ بعد بھیا نے مالک سے کہا کہ اب میں بغیر تنخواہ کے آپ کی دکان پر کام نہیں کروں گا۔ اس پر مالک بولا، اب تم پر 12000 روپے بنتے ہیں، کیونکہ سود پر جو رقم لی جاتی ہے وہ ہر ماہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ ریحان مالک دکان کے اس ظلم سے تنگ آ گیا تھا۔ اس نے دکان پر جانا چھوڑ دیا، مگر والد صاحب کے ڈر سے اس معاملے کو کسی پر کھلنے نہ دیا، بلکہ گھر سے ہی چلا گیا۔ جاتے ہوئے وہ صرف مجھے بتا کر گیا کہ مہام آپا،
یہ حالات ہیں۔ اس وجہ سے میں کچھ دنوں کے لیے لاہور خالہ کے گھر جا رہا ہوں۔ حالات سنبھل گئے تو آ جاؤں گا، تم گھبرانا نہیں، اور میرے بارے میں کسی کو کچھ مت بتانا۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے قسم دی۔ جاتے ہی انہوں نے میری سہیلی کے گھر فون کر کے مجھ سے بات پھینکی۔ بولے اگر خالہ نہیں ہوتی تو میں کب کا مر گیا ہوتا، بس انہی کی وجہ سے زندہ ہوں۔ ابا جان بہت پریشان تھے، مجھ سے ان کی پریشانی دیکھی نہ جاتی تھی۔ ان کو میں نے بتا دیا کہ ریحان خالہ کے گھر پر ہے، آپ پریشان نہ رہا کریں۔ وہ بولے وہ چلا گیا ہے تو بس اسے وہیں رہنے دو، اس ماحول سے نکل گیا ہے تو اچھا ہی ہوا ہے۔ میں بار بار سہیلی کے گھر فون کرنے نہیں جا سکتی تھی، لہٰذا اسے خط لکھنے لگے۔ وہ بھی جوابی خط لکھ کر بھیجنے لگے۔ اکثر لکھتے کہ گھر والوں سے ملنے کو دل چاہ رہا ہے۔ امی بھی اسے خط لکھتی تھیں، جس سے ان کو بہت سکون ملتا تھا۔ وہ آنا چاہتا تھا، لیکن ابا جان کے ڈر سے نہیں آتا تھا، حالانکہ وہ خود بھی یہی کہتے ہوتے تھے کہ اسے وہاں کچھ دن رہنے دو، اپنے گھر کے آرام کی قدر ہونے دو، جیسے گیا ہے کسی دن ویسے ہی واپس آ جائے گا۔ باپ کی محبت اپنی جگہ، مگر ماں کی ممتا اور چیز ہوتی ہے۔ ماں سے زیادہ دن صبر نہ ہو سکا۔ وہ ابا جان کے منع کرنے کے باوجود خالہ کے گھر چلی گئیں۔ یہاں بیٹے کو خوش و خرم پایا، اس میں زندگی کی ایک نئی رمق دیکھی۔ وہ یہاں پڑھ رہا تھا اور نوکری بھی کر رہا تھا۔ تنخواہ ساری خالہ کے ہاتھ میں تھما دیتا تھا۔ خالہ کی بیٹی آصفہ نے اس کو زندگی سے پیار کرنا سکھا دیا تھا، جو اسے 2 برس چھوٹی تھی۔ ریحان کو ایک بار پھر ذہنی سہارا مل گیا، انہیں اس کی ضرورت بھی تھی۔ آصفہ نے اس کے مردہ دل میں اپنی توجہ اور محبت سے نئی روح پھونک دی تھی، اور وہ خوشی خوشی زندگی کی مصروفیات میں کھو گیا تھا۔ امی نے جب یہ صورتحال دیکھی تو ان کی دور رس نگاہوں نے بھانپ لیا۔ انہوں نے تبھی خالہ سے رشتے کی بات کی۔ وہ تو خود یہ چاہتی تھیں کہ ریحان جیسے شریف، ہونہار اور اچھے لڑکے سے ان کی بیٹی کا رشتہ ہو جائے۔ انہوں نے بھی انکار نہیں کیا۔ امی مطمئن ہو کر لوٹ آئیں کہ یہاں سے بیٹا وہاں بھلا تھا۔ وہ کما بھی رہا تھا اور پڑھ بھی رہا تھا، اور اس کی دیکھ بھال بھی اچھی ہو رہی تھی۔ بھیا کے خط آتے تھے، وہ بہت خوش تھے۔ لکھا کہ ماہم، جب گھر لوٹوں گا تو تمہارے لیے بہت سے تحفے لاؤں گا، تم فکر مت کرنا، بہت جلد آؤں گا، ذرا امتحان سے فارغ ہو لوں۔ لیکن وہ دن نہ آیا کہ میرا بھائی گھر لوٹ کر آتا۔ ہوا یوں کہ انہی دنوں ہمارے ماموں انگلینڈ سے آ گئے، ساتھ مومانی اور ان کے صاحبزادے بھی تھے۔ مدت بعد یہ لوگ پاکستان آئے تھے اور خالہ کے گھر ٹھہرے تھے۔ ماموں کے بیٹے عالم کو آصفہ پسند آ گئی۔ اس نے اس کے ناز اٹھانے شروع کر دیے، اور یہ ناز پروری باتوں تک نہ تھی، بلکہ انگلینڈ سے لائے ہوئے بیش قیمت تحفے بھی ساتھ تھے۔ کچھ لڑکیاں واقعی وعدوں کی پکی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ایمان کی کچی ہوتی ہیں۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آصفہ ایسی نکلے گی۔ انگلینڈ جانے کے خواب سجا کر اس نے اپنی توجہ ریحان سے ہٹا کر اپنے ماموں زاد عالم پر مرکوز کر دی۔ بس پھر کیا تھا، ایک اور نئی کہانی نے جنم لے لیا۔ عالم اور آصفہ گاڑی میں گھومنے پھرنے جانے لگے، اور ریحان ایک بار پھر گیلی لکڑی کی طرح سلگنے لگا۔ اب وہاں اس کا رہنا دو بھر ہو گیا، پھر بھی وہ اپنی شکست تسلیم کرنے پر تیار نہ تھا۔ عالم، آصفہ اور اس کی چھوٹی بہن شانی
तीनों साथ सैर को निकल जाते और रेहान को कोई ना पूछता। जब परदेस में बेरुखी की जलती हवा झुलसाती है तो अपने घर के कच्चे भांडे भी याद आने लगते हैं और टूटी हुई छत भी एक नेमत महसूस होती है। रेहान को पहली बार एहसास हुआ कि मैं किसी और के दर पर पड़ा हूं। अब मुझे घर जाना चाहिए। अगर घर नहीं जा सकता तो कम से कम खाला के घर और नहीं ठहरना चाहिए। ताहम जाने से पहले वो आखिरी बार आसिफा से बात करना चाहता था, जिसने उम्र भर साथ निभाने की कस्में खाई और आलम के आते ही बदल गई थी। काफी दिनों तक वो कोशिश करता रहा कि आसिफा उसे बात कर ले, मगर वो मौका ही ना देती थी। मामू ने लाहौर में एक अच्छी सोसाइटी में घर ले लिया। अब आसिफा उधर ज्यादा रहने लगी। खाला भी चाहने लगी कि वो मामू की बहू बने, क्योंकि वो ज्यादा अमीर थे। ये सूरत हाल रेहान के लिए बहुत अजियतनाक थी। उसने तंग आकर आसिफा की छोटी बहन का सहारा लिया और उसे कहा कि शानो, तुम्हें मुझे इस गिरदाब से निकालो। मुझे आसिफा का आखिरी जवाब चाहिए, फिर मैं यहां से चला जाऊंगा। शाहीन ने कहा कि तुम आसिफा को खत लिखकर मुझे दे दो, मैं उसका जवाब तुमको ला दूंगी। रेहान ने उसे खत लिखकर दे दिया। तब मोबाइल फोन ना थे। उसने खत का ही सहारा लिया। चंद घंटों में शानो जवाब लेकर आ गई। तहरीर की सूरत में नहीं, जुबानी। उसने कहा, रेहान भाई, क्यों उस बेवफा के लिए अपनी जान घुलाते हो? वो बदल चुकी है, माजी में किए गए वादे भुला चुकी है। वो लालची है। उसने तुम्हारा खत पढ़े बगैर फाड़ कर हवा में उछाल दिया। तुम किसी खुद फरेबी के सहारे उसके जवाब के मुंतजर हो। जवाब यही है जो तुमको मिल चुका है। रेहान के लिए यह जवाब काफी था। फिर भी दिल खुद फरेब था। वो आसिफा से मिलने मामू के घर चला गया, लेकिन उसने सलाम का जवाब तक नहीं दिया, ना बात करना गवारा किया। अब भी शानो ने ही रेहान को इखलाकी सहारा दिया। रेहान भाई बहुत मुजमहिल हो गए थे। उनको उदास देखकर शानो भी रोने लगी। बोली, भैया, बेहतर है आप वापस अपने घर चले जाओ। मेरी बहन को तुमसे नहीं, कीमती तोहफों से प्यार है। वो दौलत से मोहब्बत करती है। तुम उसका ख्याल छोड़ दो। रेहान के दिल को दूसरी बार चोट लगी। उसको लड़की की जात से ही नफरत हो गई और वो खाला के घर से चला गया। खुदा जाने कहां। उसके बाद मेरा भाई भी लौट कर नहीं आया। अब्बाजान उसकी राह तकते तकते बीमार पड़ गए। अम्मी की आंखों में मोतिया उतर आया। मैं रो रो कर दीवानी हो गई। दिन रात दुआएं मांगती है, मगर भैया को ना आना था। वो ना आया। पहला साल तो हमारा अंगारों पर गुजर गया। 1 साल के बाद हमें उसका खत मिला कि वो रूस में है। खुदा जाने वो रूस क्या करने गया था, जहां सख्त सर्दी होती है। वहां कोई अपना नहीं होता। फिर भी हमने खुदा का शुक्र अदा किया कि उसकी तरफ से हमें खैर और सलामती का खत तो मिला है। उसके बाद उम्मीद बंधी कि वो किसी ना किसी दिन आ जाएगा। इस आस पर दिन गुजरते गए, लेकिन उसको नहीं आना था। वो ना आया। शायद उसका अपनों पर से एतमाद ही उठ गया था। पहले उसका अपने वालिद पर से, जिन्होंने अपनी मोहब्बत की वजह से उसे तालीम से दूर कर दिया। फिर उसका मोहब्बत की सच्चाई से ही एतमाद जाता रहा कि लड़कियां होती ही दौलत की पुजारी हैं, ये मोहब्बत नहीं करती।
मालदार जीवन साथी ढूंढती है, जिनकी मोहब्बत के सहारे उसने जिंदगी की तलखियों को कम करने की कोशिश की। उन्होंने ही धोखा दिया। फरहाना की हकीकत आया हो गई तो मेरे भाई के दिल पर चोट लगी, लेकिन उसने अपनी खाला और उनकी बेटी को अपना गम गुसार समझकर तमाम महरूमियों को भुला दिया। काश वो उसके साथ वफा करती तो आज मेरा भाई मुल्क छोड़कर किसी गुमनाम सरहद के सिमत न जाता। खुदा जाने आज मेरा भाई कहाँ है। उसको गए कई बरस हो चुके हैं। अम्मी उसको याद करके ठंडी आहें भरती और अब्बा हाथ मलते हैं कि काश मैं उसे कॉलेज से ना हटाता। बेशक वो तालिब इल्म लीडर बन जाता, हमसे इस तरह तो जुदा ना होता। रेहान भाई ने शुरू में हमको 2-4 खत लिखे, उसके बाद उनका कोई खत ना आया। उनके दोस्तों का ख्याल है कि रूस से भी आगे किसी और मुल्क चला गया है। कोई कयास करता कि शायद किसी मुल्क की सरहद गैर कानूनी तरीके से पार करते पकड़ा गया हो, जेल में होगा या खुदा ना करे सरहद पार करते हुए गोली मार दी गई होगी। ऐसी बातें तो हो सकती हैं, लेकिन हम घर वाले तो इन बातों का तसव्वुर भी नहीं करना चाहते। मेरी तो दुआ है कि मेरा भाई जहां भी हो खैरियत से हो। इंसान जिंदा सलामत हो तो कभी ना कभी वापस आ ही जाता है। जब मैं अपने भाई की जिंदगी पर नजर डालती हूँ तो सोचती हूँ कि उसको कच्ची उम्र में जहनी धचके मिले, जब वो अभी पूरी तरह बाशऊर ना था। तभी वो हमसे और घर से दूर चला गया। खुदा करे हमारे मुल्क के हालात ठीक रहे और यहाँ नौजवान नस्ल को सुकून मिले, तो वो कभी अपना घर, अपना शहर और अपना वतन छोड़कर कहीं ना जाएंगे। न वालिदैन को जुदाई का दर्द सहना पड़ेगा। दोस्तों, ये थी एक जुदा होने वाले भाई की कहानी। जिस बहन का भाई बिछड़ गया, सिर्फ उसको ही इस अज़ियत का अंदाजा हो सकता है। उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी से लड़कियों ने और लड़कों ने बहुत कुछ सीखा होगा। हम नौजवानी की उम्र में बहुत कुछ सह रहे होते हैं और हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हम किस समत जा रहे हैं। खुदारा अपने नफ्स और अपने जज्बात पर काबू रखें और लड़कियों से गुजारिश है कि वो गोल्ड डिगर ना बने। खुदारा अपनी और अपने वालिदैन की इज़्ज़त को महफूज रखें। इस कहानी से मुतालिक अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अलीज़ा कमल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हमारा हामी नासिर रहे।